ایک ایسی لڑکی کی داستاں جو آنن فانن آندھیوں کی زد میں آ گئی، وقت کے فرعونوں سے نبرد آزما ہونے والی ایک مجاہدہ کی داستاں۔ مکمل کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اب دیکھنا یہ تھا پولیس آتی ہے یا میرا دیور شجاع اپنے پالتو گنڈوں کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے۔ کسی تیسری طرف کا دھیان نہیں تھا۔ جو کچھ ہوا وہ قطعی غیر متوقع تھا۔ وہ ایک سرد دوپہر تھی۔ 2-3 روز بعد تھوڑی سی دھوپ نکلی تھی۔ حمیدہ نے باصرار میرا سر دھلوایا اور چھت پر جا کر میرے بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ اس دوران اس کی والدہ نے اسے نیچے صحن سے آواز دے دی۔ وہ نیچے چلی گئی۔ میں بھی نیچے جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ جوتی تلاش کر کے پہنی تو ایک دم چونکنا پڑا۔ بائیں پاؤں کی انگلی جوتی کے اندر کسی شے سے ٹکرائی تھی۔ یہ ایک بند جوتی تھی جسے عام زبان میں پمپی بھی کہا جاتا ہے۔ جوتی کے اندر کوئی کاغذ ٹھنسا ہوا تھا۔ میں نے پاؤں نکال کر یہ کاغذ باہر کھینچا۔ یہ ایک مڑا توڑا نیلا لفافہ تھا۔ اس پر نیلی سیاہی میں ثنا محمود کے الفاظ دیکھ کر میرا دل دھڑک اٹھا۔ یہ لفافہ یہاں کیسے آیا اور اس پر میرا نام؟ اچانک ہی مجھے کسی گمبھیر خدشے کا احساس ہوا۔ میں نے لفافہ لباس میں چھپایا اور تیز قدموں سے سیڑھیاں اتر کر نیچے ایک کمرے میں آ گئی۔ اندر سے کنڈی چڑھا کر میں نے دھڑکتے دل سے لفافہ کھولا۔ اندر کاپی سائز کا ایک کاغذ تھا اور زخموں پر باندھنے والی سوتی پٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ ٹکڑے کی 4 تہیں کی گئی تھیں۔ ان تہوں میں سفید روئی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے روئی کھول کر دیکھا۔ میری آنکھیں دہشت سے پھٹ ہی رہ گئی۔ روئی پر خون کے سرخ دھبے تھے اور ان دھبوں کے درمیان ایک ننھے منھے بچے کی انگلی کی پور رکھی تھی۔ پور کو ناخن سمیت کاٹا گیا تھا اور کٹے ہوئے کنارے ہلکے سیاہ ہو چکے تھے۔ گوشت کی سیاہی محض سرخی کے اندر سے نرم ہڈی کی سفیدی چھانک رہی تھی۔ میں جیسے پتھر ہو گئی۔ میری آنکھیں بھی پتھرا گئیں اور میرا دماغ بھی۔ میں جسم کے اس ٹکڑے کو پہچان سکتی تھی۔ یہ تو پوری ایک پور تھی۔ اگر اس انگلی کا 1000واں حصہ بھی ہوتا تو شاید میں اسے پہچان لیتی۔ یہ ننھی پور میرے جسم کا حصہ تھی۔ یہ بارہا میری چھاتی پر رینگتی تھی اور بارہا میرے ہونٹوں نے اسے چوما تھا۔ میں اسے کیوں نہ پہچانتی؟ کیوں نیند پاگل نہ ہو جاتی؟ میری نگاہیں، میری لرزتی کانپتی نگاہیں کاپی سائز کے صفحے پر جم گئیں۔ لکھا تھا، ثنا محمود، یہ تیرے بچے کی انگلی ہے، بڑے پیار سے کاٹی ہے، پھر بھی کمبخت بڑا رویا چلایا ہے۔ 3 گھنٹے ہو چکے ہیں، ابھی تک شیطان نے منہ میں زبان نہیں ڈالی۔ مجبوری ہے، اب خواب پر انجیکشن لگانا پڑے گا۔ بچے کو نہیں، خود مجھے، اپنے آپ کو۔ آخر سونا بھی تو ہے۔ ایسے ہی 5 انجیکشن میرے پاس اور رکھے ہیں، شاید اگلے ہفتے تک کام آ جائیں۔ تم سے خط و کتابت کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہے گا۔ شاید پرسوں تمہیں ایک ایسا ہی خط اور ملے۔ اگر یہ خط و کتابت تمہیں پسند نہیں تو کل رات 8 اور 10 بجے کے درمیان خانقاہ ڈوگراں کے سامنے روہی نالے کی دوسری پلی پر پہنچ جاؤ۔ پڑھی لکھی ہو، میرا خیال ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ تمہیں تنہا ہونا چاہیے۔ ویسے اگر تم کسی چاچے، مامے یا DIG کمشنر وغیرہ کو ساتھ لانے میں انٹرسٹڈ ہو تو مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ تاہم اس کے بعد نتائج کی تمام ذمہ دار تم پر ہوگی۔ ہو سکتا ہے ان چھوٹے چھوٹے لفافوں کی بجائے مجھے ایک بڑا پارسل ارسال کرنا پڑے۔ تمہارا خیر خواہ۔ نظر آنے والی ہر شے میری نگاہوں کے سامنے گھومنے لگی۔ ذہن میں تیز آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ اس کا مطلب تھا میرا بچہ میرے سسرالی رشتہ داروں کے قبضے میں ہے اور انہی میں سے کسی نے مجھے یہ خط لکھا ہے۔ لکھنے والا کون تھا اور مجھے بلانے سے اس کا کیا مقصد تھا؟ اس بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ نیلا لفافہ میری جوتی میں پہنچا کیسے؟ غالباً یہ گھر ہی کے کسی ملازم یا ملازمہ کا کام تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ کسی جانے والے نے ہوشیاری سے یہ لفافہ میری جوتی میں رکھ دیا ہو۔ اس گھر کا معمول تھا کہ روزانہ صبح کے وقت زنان خانے میں لسی کی 4-5 بھری ہوئی چالٹیاں رکھ دی جاتی تھیں۔ زنان خانے کی سب سے عمر رسیدہ عورت جو رشتے میں چودھری شہاب کی پھوپھی لگتی تھی ان چوٹیوں پر بیٹھ جاتی تھی اور گاؤں کی عورتیں اور بچے قطار اندر قطار زنان خانے میں آنے لگتے تھے۔
ان کے ہاتھوں میں ڈول، بالٹیاں، گھڑے ہوتے تھے۔ یہ لوگ 10، 11، 12 بجے تک آتے رہتے تھے اور لسی لیتے رہتے تھے۔ ممکن تھا ان میں سے کسی نے یہ لفافہ جوتی میں گھسیڑ دیا ہو۔ میں نے روتے ہوئے اس چھوٹی سی پور کو سینے سے لگایا اور نڈال ہو کر بستر پر گر پڑی۔ میرے سینے میں ماں کا دل تھا، اور ماں کا دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ دل گواہی دے رہا تھا، اگر میں نے اس آنے سے چودھری صاحب یا اپنے کسی اور خیر خواہ کو آگاہ کیا تو میرا فرحان زندگی سے محروم ہو جائے گا۔ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس شکیل قلب شخص کی بات مان لینی چاہیے؟ اس سوال کا جواب آسان نہیں تھا۔ میں مکمل طور پر اندھیرے میں تھی۔ میں ساری رات انگاروں پر لوٹتی رہی اور سوچتی رہی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ کائنات میں صرف ایک ہی منظر اور ایک ہی آواز رہ گئی تھی۔ یہ میرے فرحان کی سربریدہ انگلی کا منظر تھا، اور یہ آواز اس کی روتی بلکتی صدا تھی۔ وہ اپنے سینے کی گہرائیوں سے رو رہا تھا اور مجھے پکار رہا تھا، مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک ماں کے لیے یہ دنیا کس قدر عبرتناک مقام بن چکی تھی۔ صبح ہوئی تو میرا پورا بخار جسم میں پھنک رہا تھا۔ دوپہر تک بخار اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ میں قریباً بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوشی کی حالت میں نے خود کو فرحان کا نام پکارتے سنا۔ پھر میں نے حمیدہ کو دیکھا جو میری پیشانی پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ رات اسی وقت میں نے دیکھا ایک کمپاؤنڈر نما شخص مجھ پر جھکا ہوا میرے بازو میں انجیکشن لگا رہا ہے۔ پورے 2 روز میں بخار میں بحال رہی۔ تیسرے روز صبح کے وقت قدرے افاقہ ہوا اور اٹھ کر بیٹھنے کے قابل ہوئی۔ منہ ہاتھ دھو کر میں نے ہلکا ناشتہ کیا اور تھوڑی سی چہل قدمی کرنے کے بعد دوبارہ بستر پر آ لیٹی۔ ذہن میں ایک بار پھر خوفناک اندیشوں کی یلغار ہونے لگی۔ یکایک مجھے اپنے سر کے نیچے تکیے میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی، جیسے کوئی کاغذ غلاف کے اندر رکھا ہوا ہو۔ جسم جیسے اچانک بجلی کے ننگے تاروں سے چھو گیا ہو۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور خوفزدہ نظروں سے تکیے کی طرف دیکھنے لگی۔ اتفاقاً اس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے لرزتاً کانپتا ہاتھ تکیے کے غلاف میں ڈالا اور ایک کاغذ باہر نکالے۔ یہ ویسا ہی نیلا لفافہ تھا۔ اس کا ابھار محسوس کر کے میرے سینے میں پور پور کٹنے لگا۔ میں نے لفافہ چاک کیا۔ وہی کاپی سائز کا منوس صفحہ اور وہی خون کے دھبوں والی سفید روئی۔ اس دفعہ مجھے روئی کھول کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میرے سینے سے ایک خاموش چیخ بلند ہوئی اور میں چکرا کر اوندھے منہ تکیے پر گر گئی۔ اپوں آپ میری ہچکیاں بلند ہونے لگی اور آنسو ابشاروں کی طرح رخساروں پر بہنے لگے۔ اپنے بچے کی کٹی ہوئی پور میری مٹھی میں دبی تھی اور کانوں میں اس کی ہولناک چیخیں گونج رہی تھیں۔ خدا گواہ ہے، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ حالات اس قدر کٹھن اور انسان اتنا شفاف اور برہم ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے حیوان تھے، یہ کیسے شیطان تھے جو ایک دودھ پیتے بچے کو تڑپا تڑپا کر مار رہے تھے۔ میرے دل میں آئی کہ سب نتائج سے بے پرواہ ہو کر پولیس اسٹیشن پہنچ جاؤں اور جھولی پھیلا کر قانون سے مدد کی بھیک مانگوں، مگر پھر منحوس خط کے منحوس الفاظ میرے نگاہوں میں گھوم گئے۔ پڑھی لکھی ہو، میرا خیال ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ تمہیں تنہا ہونا چاہیے۔ اچانک مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ حمیدہ دوائی لے کر میری طرف آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے لفافہ اور روئی کا تمبا لفاف میں چھپا لیا۔ میرے آنسو پونچھتے پونچھتے حمیدہ آن وارد ہوئی۔ ہائے ہائے، تم تو رو رہی ہو؟ بخار کی بے ہوشی میں تو خوب باتیں ہو رہی تھیں، اب بخار آ گیا تو رونا شروع کر دیا ہے؟ قسم ہے عجیب لڑکی ہو تم بھی۔ اس نے مجھے دوا پلائی اور پانتی کی طرف بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے، میں آج صرف تمہارے واسطے بابے بوڑ والے کے پاس گئی تھی۔ بابے بوڑ والے کو تم نہیں جانتی؟ بڑا پہنچا ہوا فقیر ہے، اسے بابا باز والا بھی کہتے ہیں۔ بڑے بڑے شکاری آتے ہیں اس کے پاس، سنا ہے اسے 100 کوس دور سے باز کا گھونسلہ نظر آ جاتا ہے۔ بھائی شاہ، آپ کو بڑا یقین ہے بابے پر؟ پچھلے موسم میں اس نے 2 باز پکڑے تھے بابے کے ٹیوے پر۔ میں نے بابے سے تمہارے فرحان کے بارے میں پوچھا ہے، اس نے عمل کر کے بتایا ہے کہ کاکا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور زینب کی گودی میں کھیل رہا ہے۔ چاند کی 27 تاریخ سے پہلے پہلے اس کی خیر خبر تمہیں مل جائے گی۔ یہ دیکھو 20 روپے میں اس نے اتنا اچھا تعویذ لکھ کر دیا ہے، کوئی اور ہوتا تو 20,000 میں بھی لکھ کر نہ دیتا۔ اسے دستی چکی کے ہتھے کے ساتھ باندھنا ہے۔ زینب جہاں بھی ہے کاکے کے ساتھ تمہاری طرف کھینچتی چلی آئے گی۔ میں حمیدہ کی باتیں سن رہی تھی اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس پگلی کو کیا پتا تھا کہ اس کے بابے بوڑ والے کا علم ناقص اور محدود ہے۔ 20 روپے کے پر لگا کر بھی یہ علم اس عقوبت خانے تک پرواز نہیں کر سکا جہاں کچھ درندہ صرف انسان ایک معصوم بچے کو اپنی وحشت کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ حمیدہ کہہ رہی تھی، اللہ کرے کبھی بابے کے منہ سے
میرے لیے بھی ایسی ہی خوشخبری نکلے۔ پچھلی گرمیوں میں کہا تھا کہ اس عید پر یوسف تجھے منا کر لے جائے گا، مگر اس عید پر ڈیک نالے میں ایسا سیلاب آیا کہ 5 روز سارے راستے بند پڑے رہے۔ اب اس میں بابے کا بھی کیا قصور تھا؟ اس نکھرتے سیلاب کو بھی عین موقع پر آنا تھا۔ اب اگلی عید پر بات پڑی ہے، دیکھیں کیا بنتا ہے۔ حمیدہ شہاب کی سکی بہن تھی۔ اس کی شادی 4 سال پہلے اپنے چچا زاد سے ہوئی تھی۔ شادی کے 6 ماہ بعد ہی میاں بیوی میں ناچاکی ہوئی اور وہ میکے آ بیٹھی۔ یہ تنازع ابھی تک حل نہیں ہوا تھا۔ حمیدہ کی خوبصورت جوانی ایک بامعنی ضد کی نظر ہوتی جا رہی تھی۔ حمیدہ بڑی روانی سے بول رہی تھی۔ وہ بابے بورڈ والے کی باتیں کر رہی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جسے چند روز پہلے شہاب نے پرندوں سے بھرے تھیلے دیے تھے۔ میں سنتے ہوئے بھی کچھ نہیں سن رہی تھی، اور سنتی بھی کیسے؟ میری سماعت میں تو طوفان کے شور، بجلی کے کڑاکوں اور ایک معصوم کی چیخوں کے سوا کچھ تھا ہی نہیں۔ حمیدہ کے جانے کے بعد مجھے تنہائی ملی تو میں نے لیٹے لیٹے لحاف کی اوٹ لے کر لفافے میں سے خط نکالا اور پڑھنا شروع کیا۔ وہی تحریر تھی۔ لکھا تھا: ثنا محمود، وعدے کے مطابق تمہیں دوسرا خط لکھ رہا ہوں۔ شاید خط ملنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو جائے، لیکن مل جائے گا۔ تمہارا بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو گیا تھا، اب ہوش میں ہے اور کلکاریاں مار رہا ہے۔ اس کی کلکاریاں تم آ کر سن لو تو خدا کی قسم تمہارا دل باغ باغ ہو جائے۔ ابھی اس کے ہاتھوں پر 8 انگلیاں باقی ہیں۔ انگلیوں کی حد تک تمہارے پاس سوچنے کے لیے کافی وقت ہے۔ ویسے اگر کسی دفعہ خط نہ بھی مل سکے تو یہ نہ سمجھنا کہ انگلیوں کی تعداد میں گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ہر 2 روز بعد تم 1 انگلی اپنے حساب میں سے کم کر سکتی ہو۔ باقی میری پیشکش اپنی جگہ برقرار ہے، یعنی تم کل بروز جمعرات 8 اور 10 بجے کے درمیان روہی کی پلی پر آ سکتی ہو۔ اس کے علاوہ میری وارننگ بھی اپنی جگہ برقرار ہے۔ ان خطوط کے بارے میں کسی کو بتانے کا صرف ایک ہی مطلب ہوگا، اس کی موت۔ گڈ بائے، تمہارا خیر خواہ۔ میں نے خط مٹھی میں بھینچ لیا اور اپنی زندگی کے سب سے اہم فیصلہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ رات ابر آلود اور تاریک تھی۔ کماد اور مونجی کے کھیتوں کے درمیان میں پگڈنڈی آگے بڑھ رہی تھی۔ میرے جسم پر عام لباس کے علاوہ صرف ایک گرم چادر تھی۔ یہ چادر حمیدہ کی تھی، جو میں اس کے سرہانے سے اٹھا کر لائی تھی۔ حمیدہ میرے ساتھ کی چارپائی پر بے خبر سو رہی تھی۔ وہ کیا پوری حویلی ہی سو رہی تھی؟ صرف مردانے حصے کے سامنے 2 بندوق بردار پہرا دے رہے تھے۔ یہ پہرے دار بھی چودھری شہاب نے میری حفاظت کی خاطر مقرر کیے تھے۔ خود وہ کسی قسم کی حفاظتی اقدامات کا قائل ہی نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا یہ پورا گاؤں ایک دوسرے کا پہرے دار ہے اور ہمیں کسی کی چوکیداری کی ضرورت نہیں۔ انہی پہرے داروں سے نظر بچا کر جو میری حفاظت میں مقرر تھے، میں مردانے کے عقبی حصے میں چلی آئی تھی اور ایک چھوٹے سے دروازے کی کنڈی کو گرا کر باہر نکل آئی تھی۔ اب میرا رخ روہی نالے کی دوسری پلی کی طرف تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں ایک محفوظ پناہ گاہ سے نکل کر ایک سفاک دشمن کا لقمہ بننے کے لیے جا رہی ہوں، لیکن اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرے جسم میں میری زندگی ہی کہاں تھی جو خود کو کسی پناہ گاہ میں محفوظ کرتی؟ میری زندگی تو دشمنوں کے قبضے میں تھی۔ میرا بچہ جسے وہ درندے لخت لخت کر کے میری ممتا کا امتحان لے رہے تھے اور میری سخت جانی کی آزمائش کر رہے تھے، اس تاریک اور پرخطر رات میں اپنے 10 ماہ کے معصوم کی ادائیں میری رہنمائی کر رہی تھیں۔ اس کی چمکیلی مسکراہٹ مجھے راستہ دے رہی تھی۔ وہ اپنے ننھے منھے زخمی ہاتھ اٹھا اٹھا کر مجھے بلا رہا تھا۔ میں سرتاپا ماں تھی اور اس اندیکھے تاریک رستے پر میرا ہر عضو آنکھ بن گیا تھا۔ آوارہ کتوں سے بچتی میں کہیں کہیں کھیتوں میں گھومنے پھرنے والے کسانوں سے کنی کتراتی میں روہی نالے پر پہنچ گئی اور پھر نالے کے ساتھ ساتھ پلی کی طرف بڑھنے لگی۔ ابھی میں پلی سے کوئی 1 فرلانگ دور ہی تھی کہ ایک ڈھیلی ڈھالی پگڑی والا شخص لالٹین تھامے میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ کہاں جانا ہے بہن؟ اس نے دیہاتی انداز میں پوچھا۔ میں چادر کی اوٹ سے ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ بالپور سے آئی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بولا، میں آپ کو پہچان گیا ہوں، چھوٹی جاگیردارنی۔ جاگیردار جی نے مجھے آپ کو لانے کے لیے بھیجا ہے۔ کون سا جاگیردار؟ میں نے رک کر پوچھا۔ چودھری وہاب علی صاحب۔
وہاب علی کا نام سن کر میں چکرا گئی۔ یہ میرے جیٹ کا نام تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکی ہوں، یہ شخص بیرون ملک مقیم تھا اور وہیں اس نے شادی کر لی تھی۔ اپنی بعض مصروفیات کی وجہ سے یہ میری شادی پر بھی نہیں آ سکا تھا۔ ہاں، اس کی تصویر میں نے حویلی کے البم میں اور کئی کمروں میں دیکھی تھی۔ اس کی شکل میرے مرنے والے شوہر سے بہت ملتی تھی۔ ہاں، چہرہ کچھ فربا اور مونچھیں کچھ مختصر تھیں۔ اس کی مکمل شبیہ میری نگاہوں میں گھومنے لگی۔ تو کیا یہ وہ شخص تھا جو درندگی کی ہر انتہا پار کر کے میرے معصوم بچے پر قیامت توڑ رہا تھا؟ کہاں ہے یہ شخص؟ میں نے بے پناہ نفرت سے پوچھا۔ آپ کو سامنے والے کنویں تک چلنا ہوگا، اس نے مختصر جواب دیا۔ میں نے چند لمحے سوچا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے کنویں پر لے آیا۔ یہاں بگڑی تگڑی شکلوں والے 3-4 چادر پوش اور موجود تھے اور ان میں سے 2 کو میں پہچان گئی۔ وہ حویلی کے ہی آدمی تھے۔ ان کے پیچھے جو پرانی شرٹلیٹ کار کھڑی تھی وہ بھی حویلی ہی کی تھی۔ کم ظرف مردوں کی مخصوص عادت کے مطابق انہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک گھورا۔ پھر ایک شخص جس کا نام شاید سراج تھا مصنوعی احترام سے بولا، مالکن، جاگیردار جی کو یقین تھا کہ آپ آج ضرور آئیں گی۔ چلیے، وہ آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہاں؟ زیادہ لمبا سفر نہیں ہے، آدھ پون گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ کہاں پہنچ جائیں گے؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ میں نے چیخ کر پوچھا۔ سراج نے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جیسے بتانا چاہتا ہو کہ دوسرے افراد کے سامنے یہ ذکر مناسب نہیں۔ دبے ہوئے لہجے میں بولا، مالکن، ہمیں اوپر سے جو حکم ملا ہے آپ کو بتا دیا ہے، اب ہم حاضر ہیں۔ اگر آپ جانا چاہیں تو گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ میرے چاہنے یا نہ چاہنے کا تو سوال ہی کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنے لخت جگر کا نام لے کر خود کو حالات کے تیز دھارے پر پھینک دیا تھا۔ اب یہ دھارا مجھے کہیں بھی لے جاتا۔ میں گاڑی میں آ بیٹھی۔ تینوں افراد سمٹا کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور میں ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ اونچے نیچے کچے راستوں پر یہ سفر کوئی 1.5 گھنٹے بعد ختم ہوا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ میں دوبارہ اپنے سسرالی گاؤں کے قرب و جوار میں پہنچ چکی ہوں۔ گاڑی ایک جوہڑ کے سامنے سنگتروں اور کنوؤں کے پاس کنوؤں کے باغ میں رک گئی۔ بہت گھنا باغ تھا، جگہ جگہ ڈھیروں کی صورت میں بہت سا پھل پڑا تھا، ہر طرف خوشبو ہی پھیلی ہوئی تھی۔ ہم گاڑی سے اترے اور پیدل چلتے ہوئے ایک عمارت کے سامنے پہنچ گئے۔ پختہ اینٹوں کی یہ خوبصورت عمارت 1.5-2 کنال رقبے میں واقع تھی۔ کہیں قریب ہی کوئی مشین سی چل رہی تھی۔ عمارت کے اندرونی حصے میں بجلی کی روشنی دیکھی تو اندازہ ہوا یہ مشین جنریٹر ہے۔ ہم دروازے کے سامنے پہنچے۔ دستک پر ایک خوابیدہ ملازم نے دروازہ کھولا۔ وسیع صحن سے گزار کر مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میرے کان اپنے بچے کی آواز سننے کے لیے بے قرار تھے، مگر کیا پتا وہ یہاں تھا بھی یا نہیں۔ سبزی کاٹنے والی وہ تیز چھری جو میں نے اپنے لباس کے نیچے چھپا رکھی تھی بری طرح میری پسلیوں میں چبھ رہی تھی۔ پالپور کی حویلی سے نکلتے ہوئے نہ جانے کیوں میں نے یہ چھری اپنے پاس رکھ لی تھی۔ کس قدر حیرت کی بات تھی، میں جو چند ہفتے پہلے تک ایک مرغی ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی اور ایک مچھر کو انگوٹھے تلے دبانا میرے بس میں نہیں تھا، کسی کو زخمی کرنے، دھمکانے یا مارنے کے لیے ایک چھری اپنے ساتھ لیے پھرتی تھی۔ درست تھا کہ ابھی تک میں نے کسی کو مارا یا زخمی نہیں کیا تھا اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی، لیکن میں نے ایک نیت تو کی تھی، ایک قدم تو اٹھایا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ چند روز پہلے میں نے مہک سلیم کو قاتلوں کے نغے میں بے بسی سے ڈھیر ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور اس سانحے نے مجھے لاشعوری طور پر ہتھیار کی اہمیت کا احساس دلایا تھا۔ اس سانحے کا سبب میں ہی تو تھی جس نے اس کا پستول جوہڑ میں پھینک کر اسے ننگی جارحیت کے خونی جبڑوں میں دے دیا تھا۔ پتہ نہیں اب وہ زندہ بھی تھا یا نہیں۔ فرحان کے غم میں سے سلیم کی مظلومیت کا دکھ کھوپڑوں کی طرح پھوٹنے لگا۔ آہ! میں نے اسے چاہ کر برباد کر دیا تھا۔ انتظار کی وہ شام جو اس نے ایک ہوٹل کے کیبن میں بیٹھ کر گزاری تھی، اس کی ساری زندگی پر حاوی ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اس کی زندگی ہی اندھیروں میں ڈوب گئی تھی۔ اسے اس شام تک لانے والا کون تھا؟ میں ہی تو تھی جس نے اس سیدھے سادے انسان کو اتنا پوجا تھا کہ ظلم و قہر کے سارے دیوتا اس کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ دافعتاً مجھے اپنے خیالوں سے چونکنا پڑا۔ دروازہ کھلا اور 6 فٹ قد کا ایک لحیم سحیم شخص اندر آ گیا۔ جی تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ قسط؟ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔
آگے جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔